أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم کے تحت انشاءاللہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو سید کے اعتبار سے جو خاندان ہے، اس خاندان کا جو سرنیم جو ہوتا ہے السید، اس تعلق سے ایک تعارفی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بلکہ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کی بات کریں اور بلکہ وہاں پر عرب ممالک میں بھی، بلکہ شام، لبنان، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خاندانی طور پر السید اپنے لیے لکھتے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ سید کہتے ہیں ان حضرات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہیں. یہاں کئی ایک باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، قابل غور ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لیے السید کہنا شرعاً ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے السید کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ان کے لیے مطلب کوئی تخصیص والی بات ہے کہ السید جو ہے انہی کے لیے کہا جائے گا؟ یہ نمبر ایک. نمبر دو، ہم ہندوستان میں خصوصی طور پر دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں بڑے بڑے ایسے خاندان ہیں مختلف جگہوں پر جو اپنے لیے السید لکھتے ہیں. ہم نے خاندان کے کئی بڑے افراد سے رابطہ کیا، پوچھا بھی، دوست و احباب کی وجہ سے، کہ السید جو آپ اپنے لیے لکھتے ہیں عمومی طور پر لکھنا چاہیں حق ہے، انہیں لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن لکھنے کا مقصد یہ ہے اور یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ واقعتاً نسب نامہ ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے گھرانے کی بھی ہیں تب بھی کیا وہ رسول اللہ کے گھرانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سید لکھا جاتا ہے؟ یہ آپ نے کہا ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں خاندانی طور پر سید لکھتے ہیں، تو کیا واقعتاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے ہیں؟ ہے تو نسب چاہیے، نہ بھی ہوں لکھے کوئی حرج نہیں، اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہر مسلمان سید ہے. لیکن خاندانی طور پر جب لکھتے ہیں ایک معاشرتی زندگی میں تعارف کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے لیے سید لکھیں اور ایک خاندان اس سے متعارف ہو جائے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ سمجھنا اور جو ہے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں، جسے معاشرہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ تو سید ہے. کیا مطلب وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب ہم ان سے نسب نامہ پوچھتے ہیں تو پھر بالکل تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہے ہی نہیں. ان کے گھر کے بزرگوں سے متعلق پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتلائی ہے. میں بار بار ہندوستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو یعنی ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا چھوڑیں گے تو بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، رہے ہیں، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے. تو پھر یہ السید کے لیے باقاعدہ باضابطہ ایک شجرہ چاہیے، ورنہ آپ السید یوں ہی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سید اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے گھرانے کے، تو ثابت کرنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ثابت ہو بھی جائے وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں تو سید انہی کے لیے ہے، پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو ہم ایک غلط فہمی نہ ہو دور کرنے کے لیے
اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آج کا درس ہے انشاءاللہ، اور اس کی 2 نشستیں ہوں گی۔ دوسری نشست میں وہ مسئلے کو بالضبط میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، ایک سماجی ایک خاندانی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مستقل ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں تفصیل سے وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال کے لیے ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہے ہیں السید کا ایک تعارف، اس کا معنی، مفہوم اور اس کی کیا کیا اطلاقات ہیں شریعت میں، تاکہ آپ کو اصل موضوع سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے السید، عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے، یعنی علامہ ابن منظور رحمہ اللہ، محمد بن مکرم 712 ہجری سے وفات ہے ان کی جو کتاب ہے لسان العرب، اس میں انہوں نے السید کا جو معنی بتلائے ہیں، بصرہ کے ایک عظیم عالم دین اور امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ہے مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں، صاحب السنہ، عظیم عالم دین، لغوی نحوی ہیں اور عظیم عالم اور عظیم محدث بھی ہیں، اہل السنہ کے امام ہیں، نضر بن شمائل رحمہ اللہ صحیحین کے رجال میں سے ہیں۔ تو بہت عظیم عالم دین، لغوی بھی ہیں، عظیم لغوی بھی ہیں، اور بلکہ جو ہے عظیم عالم دین محدث بھی ہیں۔ 207 ہجری یا 204 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے السید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الذی فاق غیرہ، جو شخص بھی کسی پر فوقیت حاصل کرتا ہے کسی بھی باب میں، ذو العقل والمال والدفع والنفع، یعنی عقل میں دوسروں پر فائق ہو، مال میں دوسروں پر فائق ہو، شرف میں دوسروں پر فائق ہو، صلاحیتوں میں دوسروں پر فائق ہو، مشاکل آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ سینہ سپر ہو اس کے لیے، سب پر بھاری ہو، اور پھر سب سے زیادہ نفع بخش ہو، نفع کے اعتبار سے بھی ہر ایک باب میں وہ دوسروں پر بھاری پڑ جائے۔ المعطی مالہ، جو لوگوں کو خوب مال عطا کرتا ہے، اور المعین بنفسہ، اپنے آپ میں ہی وہ اس قدر شخص عظیم ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہر باب میں وہ معاون ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے شخص کو کہا کہ فذالک السید، وہ سید ہے۔ سین و دال جو مادہ ہے آپ اس میں دیکھیں لسان العرب میں، اسی سے سیادت ہے، سادات اس کی جمع آتی، جو جمع ہے سید کی، تو یہی اس کا معنی ہے۔ ایک صاحب ہیں ابو الخیرہ، ان کی کنیت ہے، نحشل ابن زید ان کا نام ہے، بصرہ کے ہیں، عظیم لغوی ہیں وہ بھی۔ وہ اس کا سبب بتلاتے ہیں کہ سید کو سید کہا کیوں گیا، کیوں اس کو جو ہے یہ نام پڑا، تسمیہ کی جو سبب جو ہوتے ہیں، وہ کہا کہ الذی یسود سواد الناس ای معظمہم، سواد الناس یعنی لوگوں کی بڑی جماعت کو جو مطلب ان پر قیادت کرتا ہے، جو ان پر نگہبان ہے، 2 فرد پر نہیں، صرف گھر کے افراد پر نہیں، خاندانی طور پر بڑے خاندان پر، سماجی زندگی میں بڑی تعداد میں افراد پر وہ اس کو فوقیت حاصل ہے اور وہ سب پر وہ سائد بن کر سیادت کرتا ہے، وہ تو اس کو سید کہا جاتا ہے، یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ تو یہ سید کا معنی ہوا۔ اب دیکھیں اس کے لیے رسول اللہ کے خانوادے کا ہونا اسی کو سید کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی خوبیاں، اس طرح کی صلاحیتیں کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ سید ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اسی معنی میں وہ سید ہے، کسی تخصیص کے بغیر۔ وہ کس گھر کا فرد ہے، معمولی گھرانے کا فرد ہے، بالکل اجنبی گھرانے کا فرد ہے، لیکن اچانک اس کے اندر وہ صلاحیتیں آئی ہیں اور جو اسی میں وہ پروان چڑھا ہے، اور وہ مستقل طور پر علمی نقطہ نظر سے، عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور جو ہے دیگر صلاحیتیں اس کے جمع ہو گئی، خاندانی اعتبار سے بھی جمع ہو جائے اور اچھی بات ہے، تو پھر وہ شخص سید کہلاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک نبی سے متعلق، یحییٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران کی آیت ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، اصل موضوع کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر سید یحییٰ علیہ السلام کو کہا گیا وہ خوبیاں جمع ہونے کی وجہ سے، جس میں بھی خوبی جمع ہو۔ ابھی دیکھیے بحیثیت اگر فرد کی بھی بات کرتے ہیں، ایک شخص ہے جو اپنی بیوی پر اس کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ نگران ہے وہ، اس کا قوام ہے، وہ ایک موالی ہے، مولا، ایک غلام ہے، اس کا آقا ہے، اس پر وہ فوقیت حاصل ہے، اس کے لیے وہ سید ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وجدا کے معنی میں،
یعنی یوسف علیہ السلام اور وہ جو امرات العزیز تھی، دونوں دروازے کی طرف آگے بھاگتے رہے، پیچھے وہ جو امرات العزیز تھی، سامنے یوسف تھے علیہ السلام، ان کا جبہ پکڑ کے کھینچی اور جس سے وہ پھٹ گیا، اور جیسے دروازے کے پاس پہنچے امرات عزیز مصر وہاں سے داخل ہوا. تو الفیا سیدہا، سید کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو. وہ عزیز مصر بھی تھا، لیکن جو ہے سیدہا کا جو اضافت جو صرف اس خاتون کی طرف سے، اس کا شعور ہے. وہ جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور جو ہے آپ دیکھو کفار میں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، سرغنہ ہوتے ہیں، جو لوگ عام لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے وغیرہ ہیں، ان کو بھی سعادت تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈال دے گا تو دونوں طرح کے لوگ ہوں گے. وہ ایک وہ بھی ہوں گے جو مطلب سردار قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو ان کے ماتحت تھے دنیا کے اندر. وہ جو ماتحت تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، کیونکہ وہ معاشرتی زندگی میں ان پر فوقیت حاصل تھی ان کو، اس وجہ سے وہ سادات ہیں. وہ اسی معنی میں تو ان سب چیزوں سے ہمیں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سید ایک عام معنی میں جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں وہ سید ہے. اس کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہے عربی زبان میں جس کا جو معنی ہے، کیونکہ عربی زبان ہی کا لفظ ہے اور شریعت ہماری پوری عربی زبان سے ہے. اب آگے مزید آپ وضاحت کریں گے. آپ کی حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، جو سردار جو آقا ہوتا ہے اس کے لیے سید کا لفظ آتا ہے. آپ دیکھو صحیح بخاری کی ایک بڑی معروف حدیث، بہت معروف حدیث، میں سمجھتا ہوں سب اس سے واقف ہوں گے جو آپ اہل علم ہیں. آپ ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً عامت الناس بھی ان حدیثوں کو بارہا سنتے رہتے ہیں. صحیح بخاری میں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بے شمار جگہوں پر لے کر کے آئے ہیں. عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما. لیکن میں جس جگہ سے سنا رہا ہوں حدیث کو وہ کتاب العتق سے ہے. کتاب العتق سے ہے، اور جو میں بتلانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ معروف حدیث. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. معروف حدیث ہے، اس میں مختلف مسئولیتیں بتلائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون مسئول ہیں؟ امام سے لے کر کے گھر کے خاوند سے لے کر بیوی سے لے کر سب ان سے متعلق. اس میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو خادم جو ہوتا ہے، خادم جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو غلام جو ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا والخادم، جو خادم جو ہوتا ہے وہ راعن، وہ اپنے سید کے مال کا جو ہے یہ ہوگا، کیا بولتے ہیں، ذمہ دار ہوگا، مسئول ہوگا. وَهُوَ رَاعٍ عَنْ مَالِ سَيِّدِهِ، یہ حدیث کا لفظ ہے. وَهُوَ رَاعٍ عَنْ مَالِ سَيِّدِهِ، جو خادم ہوتا ہے وہ اپنے یعنی سید کے مال کا مسئول ہوتا ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کی مسئولیت ہی مسئول، یعنی وَهُوَ مَسْئُولٌ نہیں کیا لفظ ہے وہ، یعنی اپنے سید کے مال کا جو ہے مطلب نگہبان ہے. وَهُوَ رَاعٍ عَنْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ رَاعٍ عن مال سیدہ. اس سے اندازہ لگائیے. آپ کو یہ بھی جان کر کے حیرانی ہوگی کہ یہ صرف انسانوں سے متعلق نہیں ہے، معنوی اعتبار سے بھی جن کے اندر وہ خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں شریعت نے اسے بھی سید کا لفظ کہا ہے. اطلاق دیکھیں آپ کتنا کتنی وسعت ہے اس کے اندر، اس کے اطلاقات میں. ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی کتاب اقامت الصلاۃ وسننھا میں، جمعہ کے فضائل سے متعلق حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام، کیونکہ عام ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں اس میں جمعہ کے اندر کے جو فضائل جمع ہو گئے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں، سب سمجھتے ہیں، سب اس سے واقف ہیں. کون مسلمان جمعہ کے فضائل سے واقف نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام سید الایام. حدیث صحیح ہے، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے اس حدیث کو. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ. میں نے جو اس سے پہلے والی جو حدیث بیان کی سنن ابن ماجہ کی، اس کے راوی ابو لبابہ ہیں، ابو لبابہ ابن عبد المنذر. ان کا نام، ان کی کنیت ابو لبابہ ہے. بدری صحابی ہیں اور علی بن ابی طالب کی خلافت میں رضی اللہ عنہ دور میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے. اب جو میں نے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں صحیح بخاری کی کتاب الدعوات، شداد ابن اوس وہ اکیلے صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. استغفار سے متعلق کتنی احادیث آپ اندازہ لگائی، لیکن اس کو سید الاستغفار کہا گیا کیونکہ اس کے اندر استغفار کی ساری قوتیں جمع ہو چکی ہیں. استغفار سے متعلق جتنے کلمات ہیں سب پر فوقیت حاصل ہے اس کو.
تو سید کے معنی ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے، اور جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے، اس کا تعلق کسی خاص خاندانی اور سماجی زندگی کی کسی خاص فرد سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی بھی فرد سے ہو سکتی ہے۔ کل تک کوئی غیر مسلم تھا، کل تک کوئی کافر تھا، کل تک کوئی دشمن اسلام تھا، آج مسلمان بنا، اور عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دفع کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے، اور ساری خوبیاں اس کے اندر جمع ہو چکی ہیں، تو کیا وہ آج سید نہیں بن سکتا اپنے آپ میں؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ ضرور بن سکتا ہے۔ اس کا فرزند بھی، اس کے فرزندان بھی ایسے ہی ہوں، سب سید بن سکتے ہیں۔ اس کی خاتون بھی ایسی ہی ہو، وہ اچانک آج سیدہ بن سکتی ہے۔ اس کے لیے پیشگی کوئی خاندانی اور نسب کوئی جڑا ہوا اس سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہی میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، ہم جب ایک عام فرد کے لیے اس سید کہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم السید اسی معنی میں نہیں لے سکتے، عمومی معنی میں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے یعنی ہم وہی ثابت کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے السید بھی کہا ہے، ثابت ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں، سورۃ الانعام کی اواخر کی جو آیت ہے، آپ تفسیر طبری وغیرہ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اسماء حسنہ کا جو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں السید سے متعلق 2012 میں جو ہے میرا ایک درس ہوا تھا، گو کہ وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا وہ، لیکن دوبارہ جب میں دوں گا انشاءاللہ تو وہاں تفصیلات میں بتلاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ تو وہ جو سورۃ الانعام کی آخر کی جو آیت ہے، آخر سے پہلی والی آیت، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، اب اس آیت کی تفسیر میں اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی السید ہونے پر دلالت کر رہی وہ آیت۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، کیوں کہ اللہ السید ہے۔ سورۃ الاخلاص دیکھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے، اس میں دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الصمد، کہ عرب اپنے اشراف کو الصمد کہا کرتے تھے۔ اب الصمد کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں ابو وائل شقیق ابن سلمہ جو کبار تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ الصمد وہ ہے یعنی الذی انتہا سؤددہ، الذی انتہا سؤددہ، یعنی الصمد اس کو بولتے ہیں جو سیادت کا آخری مرحلہ، پھر اس کے بعد پھر کوئی اور مرحلہ نہیں ہے۔ السید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کی ایک حدیث ہے جس میں مطرف رحمہ اللہ، تابعی ہیں وہ اور بڑے عظیم عالم دین، ان کے والد صحابی رسول عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ، زیادہ روایتیں نہیں ہیں ان سے، بنو عامر سے تعلق ہے ان کا۔ عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو عامر جو ہمارا قبیلہ ہے، وہ وفد آیا تھا ایک اللہ کے رسول کے پاس، اس وفد میں بھی تھا۔ جب ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ہم نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انت سیدنا، اضافت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ السید اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ انت سیدنا، کہا کہ نہیں، السید اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث کے الفاظ۔ یہاں اللہ کے رسول کو مقصود یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم غلو کر رہے ہیں گویا کہ میرے حق میں، جس تاکید کے ساتھ اور جس جزم کے ساتھ تم کہہ رہے ہیں نا انت سیدنا، میں کہاں ہوں سید؟ سید تو اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ لفظ تول کے استعمال کریں، لا یستجرینکم الشیطان، شیطان تمہیں ادھر ادھر کھینچ کے نہ لے کے چلے جائے۔ تو یہ جو سنن ابی داؤد کی اس حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ۔ تو دیکھو اس میں السید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اب اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اسماء حسنہ کے ضمن میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے اسی تفصیل میں وہاں میں بتلاؤں گا میں انشاءاللہ، بس ایک اشارہ کر دے رہا ہوں کہ ہماری جو 1400 سال کی تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم الجلالہ ہے اللہ، اس کے ساتھ جہاں عبد لگاتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور، ایسے جہاں لگاتے ہیں وہیں پر عبد السید ایسے نام ملیں گے آپ کو۔ کافی لوگ میں نے جمع کر کے رکھے ہیں، جب میرا درس ہوگا السید پر انشاءاللہ اس ضمن میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ تو عبد السید یہ نام ہے باقاعدہ۔ تو السید کے اندر یہ جو معنی کی جو وسعت ہے میں وہ آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق وہ اوصاف سے ہے، اس کا تعلق کسی نسب سے نہیں ہے، کسی سماجی زندگی کے کسی خاندان سے نہیں ہے، ان اوصاف سے اس کا تعلق ہے۔ اب اندازہ لگائیے اگر اوصاف کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر بشریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مستحق کون ہوں گے اس کے؟ انبیاء علیہم السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ آل عمران میں نے آغاز میں بیان کی پڑھی تھی وہ آیت کریمہ، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ معروف ہے
اللہ کے رسول کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور وہ حدیث کتاب الفضائل کی ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، دو الگ الگ موضوع کی حدیثیں ہیں۔ جو دوسری حدیث ہے الفاظ کے بدل کے ساتھ، صحیح مسلم میں ہی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، اس کے بھی راوی صحیح ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں جو ہے وہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامہ، انا سید الناس یوم القیامہ۔ البتہ یوم القیامہ کی جو اطلاق، مطلب جو قید ہے یوم القیامہ کی، وہ اس لیے کہ یہاں کوئی نزاع یہ مسئلہ بنا سکتا ہے، اس کو کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اس کو وہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جیسے کہا نا، آج بھی تو اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن قیامت کے لیے تخصیص کیوں؟ پھر وہاں نزاع والی بات ہی نہیں رہے گی، وہ مطلب وہاں پھر دو باتیں والی نہیں رہے، ایک ہی بات رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ اسلوب اختیار کیا گیا یوم القیامہ۔ اب دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں کہا انا سید الناس یوم القیامہ، اللہ کے رسول سید ہیں اور دنیا میں بھی سید ہیں آپ۔ قیامت کی قید صرف اس لیے کہ جو ہے وہاں پر نزاع ہی بات نہیں رہے گی، ورنہ دنیا میں بھی آپ ہی سب سے زیادہ سید الناس ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو تحفۃ المولود بأحکام المولود جو کتاب ہے، اس میں یعنی بچوں سے متعلق نام، کنیتیں اور پھر ان کے لیے القاب وغیرہ کی ضمن میں ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں، کائنات میں کسی کو سید الناس کہنا حرام ہے کہا، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد، اللہ کے رسول کی نبوت کو مان جانے کے بعد، اللہ پر اس کا ایمان ہے، رسول اللہ پر اس نے ایمان لایا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو دنیا کے اندر وہ سید الناس، سید الکل کہے، کہا کہ حرام ہے، اللہ کے رسول کی تخصیص ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الناس صرف آپ ہی، یوم القیامہ کی جو قید ہے وہ صرف اس لیے کہ وہاں بلا نزاع بات ہوگی، ورنہ اس دنیا کے اندر بھی سید الناس صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں بات واضح ہوگی آپ کو؟ وقت کتنا باقی ہے تاکہ ہم اپنی بات کو جاری رکھنا نہیں رکھیں، نماز کے بعد جاری رکھیں انشاءاللہ؟ 12 منٹ ہیں، بہتر ہے ہم نماز کے بعد انشاءاللہ ہماری دوسری جو نشست ہے نماز کے بعد رکھیں گے انشاءاللہ، جس میں باذن اللہ تعالی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ سید سے متعلق اہل بیت جو ہیں، کیا ان کی تخصیص ہے سید میں، یا کوئی بھی مسلمان سید کہلا سکتا ہے، اور جو خاندانی طور پر سید رکھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر اختصار کے ساتھ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو ذخیر آخرت بنائیں اور اس کو سود مند اور نفع بخش بنائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔